بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کا ترجمہ ہے آپ پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت اور برکت نازل فرمائے، آمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو دنیا میں کس لیے بھیجا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی عبادت کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں آزمائشیں بھی آتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے، کسی کو نہیں بھی ڈالتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ جب انسان آزمائش میں آتا ہے تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ رجوع ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ جس حال میں رکھے تیرا شکر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، اپنے بندوں کو بہت طرح سے آزماتے ہیں، کئی طریقے سے آزماتے ہیں۔ کسی کو صحت دے کر آزماتے ہیں، کسی کو مال دے کر آزماتے ہیں، کسی کو کمزور بنا کر، کسی کو پاورفل بنا کر، کسی کو بیماری دے کر، کسی کو عزت دے کر، کسی کو ذلت دے کر، یعنی کسی کو بے اولاد بنا کر اور کسی کو اولاد دے کر، حتیٰ کہ دیکھا جائے کہ ہر حال میں اللہ پاک کی آزمائش آتی ہے اور ہر حال میں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے صبر اور شکر کے ساتھ اللہ سے رجوع ہونا ہے، دعائیں مانگنا ہے ایمان کے ساتھ، اللہ سے مدد طلب کرو، صبر کے ساتھ نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمائش میں ضرور ڈالتے ہیں، لیکن جب بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں کیا کرنا ہے؟ لہٰذا ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتے ہیں۔ کیسے بندوں کو آزماتے ہیں؟ جن سے راضی ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھتے ہیں بندہ میرا کس حد تک جاتا ہے، میرا بندہ کس حد تک مجھے پہچانتا ہے، کس حد تک جا کر میرا شکر ادا کرتا ہے، کبھی ناشکری نہیں کرتا۔ اللہ نے صحابہ کو بھی آزمایا ہے، نبیوں کو بھی آزمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں دین کو پھیلانے میں، دین کو کھڑا کرنے میں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی آزمائشیں آئی ہیں، کتنی آزمائش اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈالی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے آزمایا ہے، ان پر بھی آزمائش آئی ہے اور نبیوں پر بھی آئی ہے، صحابہ پر آئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آزمائش میں کھرا اترنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر پہاڑوں پہ نکل گئے ذبح کرنے کے لیے۔ اللہ کی آزمائشوں میں کھرا اترنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ایسے بہت سے واقعات ہیں انبیاء کے، نبیوں کے، صحابہ کے، ایسے بہت سے واقعات ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اللہ نے انہیں آزمائش میں ڈالا، لیکن ہمارے صحابہ اور انبیاء علیہ السلام آزمائشوں میں خوشی خوشی ساتھ دیے۔ خوشی خوشی ساتھ دینے کا ان کا مقصد یہی تھا کہ بس ہم اللہ کو راضی کر لیں، اور اللہ کو راضی کر لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ
ان سے راضی ہو گئے، اور آج لوگ تھوڑی سی پریشانیاں آتی ہیں لوگوں پر اور مصیبتیں آتی ہیں، تھوڑا سا اللہ سبحانہ وتعالیٰ آزمائش میں ڈالتے ہیں تو انسان کیا بولتا ہے؟ آج کا انسان کیا کہتا ہے؟ یہ تو آج کے انسان کے اندر ایسی بات بولتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آج کا انسان ایسا بولتا ہے کہ ہم نے تو کچھ ایسا غلط کام کیا ہی نہیں، ہم تو کچھ غلط کرتے ہی نہیں۔ ایسی باتیں ایسے خیالات دماغ میں لانا ہی نہیں چاہیے، ایسے خیالات کی طرف اپنے دل کو رجوع ہی نہیں کرنا چاہیے۔ بس ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمائش میں ڈالا ہے، انشاءاللہ وہی آزمائش سے ہمیں باہر نکالیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے، 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنے مہربان ہیں کہ 70 ماؤں کی مثال دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب ایک ماں کو اتنی محبت دی ہے اپنے بچے سے کہ تھوڑا سا پریشان دیکھتی ہے اپنے بچے کو، تو ماں اپنے بچے کے لیے کیا ہر حال میں ہر پریشانیوں سے گزرنے کی کوشش کرتی ہے، اپنے بچوں کی آرام و آشائش کے لیے ہر حال میں کوشش کرتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے 70 گنا زیادہ مہربان ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو آزمائشوں میں کھرا اترنے میں پورا ساتھ دیں گے۔ بس ہمیں اللہ کا اللہ پر صبر اور شکر ادا کرنا ہے، بس اللہ کی طرف ہمیں رجوع ہونا ہے، اللہ سے درخواست کرنی ہے، دعائیں مانگنا ہے، اللہ کے آگے گر گرانا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو آزمائشوں میں کھرا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا آخرت دونوں جہاں کامیابی عطا فرمائے اور ہدایت کا راستہ نصیب فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔